ایک ڈیزیز ہے HIV، اس حوالے سے میں آپ کے ذریعے قوم کو کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں. پہلے میں کچھ خبریں آئیں پچھلے مہینے، اس سے پہلے اور آتی رہتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ بٹس اینڈ پیسز میں اس کو جو ہے وہ آنسر کرنا، اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے اچھا ہے ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک کھلی پکچر رکھ دی جائے. ٹوٹل 3 سلائیڈز آپ کو میں دکھاؤں گا، 2 سلائیڈز، صرف 2 سلائیڈ دکھاؤں گا آپ کے سامنے. اس کی حقیقت رکھیں گے. جو HIV ہے، اس HIV کو ایڈریس کرنے کے لیے، کرب کرنے کے لیے گلوبل فنڈ نامی ایک آرگنائزیشن ہے، NGO، جو جینوا میں بیسڈ ہے، وہ پاکستان کو فنڈ کرتی ہے، پاکستان کو اور ایشو کے حوالے سے بھی. لیکن اس وقت جو مین پروگرام پاکستان میں چل رہے ہیں وہ گلوبل فنڈ کی اس فنڈنگ کی کے توسط سے چل رہے ہیں. یہ جو 2000 آگے چلیں، یہ 2024 سے 2026 2 سالوں کے لیے یہ پروگرام، جو لاسٹ جو پروگرام تھا 2024-26 کا، اس کی ٹوٹل کاسٹ تھی جو ہمیں فنڈ ملا پاکستان کے نام پر، وہ تھے $65 ملین. 65 ملین ڈالر پاکستان کے نام پر، جو کہ اس جون میں 2026 جون میں یہ ہم گریجویٹ کر جائیں گے اس والے پروگرام سے. ٹھیک ہے، گلوبل فنڈ کے اس والے پروگرام سے جون 2026 میں، چند ماہ کے بعد. تو اس کا جو ٹوٹل فنڈ تھا وہ $65 ملین تھا. گلوبل فنڈ نے اس کا طریقہ کار، اس پیسے کو دینے کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ اس $65 ملین میں سے انہوں نے سرکار کو، حکومت پاکستان کو، منسٹری کو صرف $3.9 ملین دیے. 65 میں سے $3.9 ملین دیے ہیں. اور اس 61.19 ملین انہوں نے جو دیے ہیں، وہ دیے ہیں 2 آرگنائزیشنز کو. ایک UNDP کو دیے ڈائریکٹ، اور ایک نئی زندگی کے نام سے ایک NGO ہے، اس کو دیے ہیں. جو تو آپ کو ایک تو یہ پتا ہو کہ جب ریاست کے اوپر یا ملک کے ہم سے جب اکاؤنٹیبلٹی لی جاتی ہے تمام پورے پروجیکٹس کی، تو اور اس میں ہماری کوئی سے نہیں ہے. اس 61.1 ملین کی ڈسپرسمنٹ کے اوپر کوئی، جو کہ 93.5% بنتا ہے پورے فنڈ کا، اس میں ہماری کوئی سے نہیں ہے. اس میں ہماری کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہماری کوئی کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. اور کوئی میکینزم ایسا نہیں رکھا گیا کہ اس 61.19 ملین جو کہ دیے جا رہے ہیں پاکستان کے نام پر، اس کی ہم کوئی باس پرس کر سکیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں، کوئی پوچھ گچھ کر سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ہمیں پورے $65 ملین کا جواب دینا پڑتا ہے، جو کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے صرف فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ جو $3.9 ملین ہمیں جو ملے، اس کا ہم نے کیا کیا؟ یہ نیچے سب سے پروونسز وائز جو ہے وہ آپ کے پاس ہماری ایکسپینڈیچرز رکھی ہوئی. جو CMU کا جو نیشنل کوآرڈینیشن کا جو پورا ہے وہ ہے، اس میں سیلریز میں کوئی 9,95,000 جو ہے وہ ڈالر گئے. باقی ہم نے پنجاب کو، سندھ کو، خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو 8,98,000، 7,30,000، 7,05,000 اور 3,18,000 یہ ہم نے صوبوں کو دیے. یہ ہم نے صوبوں کو ڈسپرس کیا. یہ 3.9 ملین کی ہم ایک پائی کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پینی کی ہمارے پاس اس کی کیلکولیشن بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور اس کا جو ہے ہمارے پاس حساب بھی ہے. بٹ وہ جو اوپر 61.19 ملین ہے، اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اس کی ہمارے پاس کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ کیسے لگے ہیں، کہاں لگے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اچھا برا میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے حکومت کے پاس اس فنڈ کو کہ جواب دینے کا، اکاؤنٹیبل کرنے کا ان 2 آرگنائزیشن کو کوئی میکینزم ڈیوائس نہیں کیا گیا. جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے، تو ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ کیا گیا ہے کہ
پاکستان اس کیٹیگری میں شامل ہے جس کو کہتے ہیں ASP, ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی. ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی اس کو کہتے ہیں. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی لگی ہوئی ہے. ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی کا مطلب ہے کہ کبھی ہوا ہوگا کسی زمانے میں, ہمارے زمانے میں نہیں, کسی زمانے میں کئی سالوں پہلے, کہ گلوبل فنڈ کو یہ لگا ہوگا کہ بھئی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اپنی رسپانسبلٹیز اس طرح سے پورا نہیں کر پا رہی جس طرح سے اسے پورا کرنا چاہیے, تو انہوں نے یہ ASP لگا دیا, ASP کیٹیگری میں شامل کر دیا پاکستان کو. ASP کیٹیگری یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہم سے پوچھے بغیر, ہمارا انپٹ لیے بغیر, ہماری کنسلٹیشن کے بغیر وہ ہمارے ملک میں خرچ ہونے والا پیسہ اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں, اور اس میں ہماری کوئی سے نہیں ہوگی, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اور یہ کام جو ہو رہا ہے, تو آؤٹ آف 65 ملین we know the expenditure of 3.9 million only, 61.191 million جو ہے وہ کیسے, کہاں, کس جگہ ان دو آرگنائزیشنز کو انہوں نے دیا ہے. نئی زندگی, میں ابھی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں, اور UNDP دو اداروں کو وہ اپنے پیسے یہ 61 ملین وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کوئی رپورٹنگ میکانزم نہیں ہے, ڈسپائٹ میرے انٹروین کرنے کے باوجود بھی, پوچھنے کے باوجود بھی, بلانے کے باوجود بھی, وہ انہوں نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سینسیٹیو ڈیٹا ہے, ہم آپ سے شیئر نہیں کریں گے. میں وفاق کا وزیر ہوں, اور میرے ملک میں یہ والا ڈیٹا ہوگا تو ہم جو بات کریں گے, اور وہ ہم سے یہ کہتے ہیں. اینی ویز, چونکہ میں ابھی بہت تھوڑا ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ایک پیش پہ آ گئی. اب ملک میں اس وقت جو ہے وہ HIV کی پوزیشن, کنڈیشن کیا ہے. نیکسٹ پیج پہ جائیے. دیکھیے یہ آپ کے سامنے, میں آپ کو بہت زیادہ بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دکھائیں گے. دیکھیں یہ 2020 کو پہلے مانیٹر کر لیتے ہیں. 2020 میں آپ سب دیکھیں, نمبرز آپ کے سامنے ہیں. پاکستان میں جو ART سینٹرز کہتے ہیں وہاں پہ جہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے, HIV کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اسکریننگ ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. یہ وہ سینٹرز ہیں. یہ تھے 2020 میں 49, پورے ملک میں 49 تھے. ان 2020 میں ان 49 سینٹرز پہ جو ٹیسٹ ہوئے, جو اسکرین ہوئے لوگ, وہ ہوئے 37,944, 37,944 لوگ اسکرین ہوئے. ان 37,944 لوگوں میں جو پازیٹیو HIV کیسز نکلے وہ نکلے 6,910. یہ آپ پہلی سلائیڈ, آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں, جو 2020 کی فیگر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس پوائنٹر نہیں ہے, سوری, میں جو ہے وہ آپ کو, تو یہ 2020. اب آپ ان سب 20 کی چیزوں کو چھوڑ کر آپ آ جائیں 2025 پہ, آخری والے بار پہ, آخری والے 2025 پہ آ جائیں, جہاں ہم جو لاسٹ ایئر گزرا ہے. 2025 میں یہ 49 جو ٹیسٹنگ سینٹر تھے, ٹریٹمنٹ سینٹر تھے, یہ 49 سے بڑھ کر ہو گئے 97. آپ کو دائرے میں نظر آ رہے ہیں. اور ان 97 سینٹرز پہ ہم نے 3,74,126 ٹیسٹ کیے. 3,74,126 ٹیسٹ کیے. 2020 میں ہم نے کیے تھے صرف 37,944. 2025 میں ہم نے کیے 3,74,126. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے. سینٹرز تھے میرے پاس 2020 میں 49, آج میرے پاس سینٹرز ہیں 97 جہاں یہ کام ہوتا ہے. اور اس 3,74,126 اسکریننگ ٹیسٹ میں سے جو پازیٹیو کیسز HIV کے آئے وہ آئے 14,182. یہ کیسز آئے. تو 2020 کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں, جہاں پر کم اسکریننگ میں 6,000 تقریباً 7,000 کے قریب جو ہے وہ HIV آئے کہ لوگ آ گئے. ہم نے کہاں 37,000 اور کہاں
3,74,000 اور کیسز ہیں ہمارے پاس 14,182. تو یہ جو ہمارا گراف ہے آپ دیکھیں وہ اسٹیبل ہے. اگر آپ اس کی لکیر دیکھیں جو ایسی باہر بلیک لائن سے, وہ اسٹیبل ہے. وہ جو اس میں کوئی آؤٹ برسٹ نہیں ہے, کوئی اس میں ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی ایکسپونینشل آؤٹ برسٹ نہیں ہوا ہوا, کوئی اس پہ کوئی ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل جو تعداد ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ, وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. ٹوٹل رجسٹرڈ تعداد وہ ہے 84,000. وہ ہے 84,000 ٹوٹل ہمارے پاس رجسٹرڈ آن پیپر HIV کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے ہوئے ہیں سارے صوبوں میں, AJ کے GB ملا کر یہ ہیں 84,000. اس میں سے جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 61,000. اراؤنڈ 24,000 مسنگ ہیں, ڈس اپیئر ہیں. میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. وہ کیونکہ اس کی کوئی دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. جس نے دوا لینی ہے وہ سرکار کے سینٹر سے آ کے لینی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. تو اگر وہ ہم سے دوا نہیں لے رہے تو پھر اس کا مطلب وہ پھر کہیں سے بھی دوا نہیں لے رہے. مائنڈ یو, آپ کے ذریعے ہمارے HIV کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. نمبر 1 کہ یہ لا علاج مرض ہے. یہ لا علاج مرض نہیں ہے, اور اس کے ہونے کے بعد فوراً جو ہے لوگ مر جاتے ہیں. ڈیتھ از دی الٹیمیٹ اینڈ. نو, دیٹس ناٹ دی کیس. HIV آج اس وقت جو ہے وہ بالکل علاج والا مرض ہے. یہ بالکل اس کا علاج ہے. جو ایک دفعہ اسکرین ہو کر میڈیسن لینا شروع کر دے پھر وہ ٹرانسمٹ بھی نہیں کرتا. اس سے پھر وہ HIV کسی اور کو نہیں ٹرانسمٹ ہوتی. جو ایک دفعہ دوا لینا شروع کر دے, جو ایک دفعہ میڈیسن لینا شروع کر دے. تو نمبر 1, اور وہ بالکل نارمل. ہاں ضرور یہ بات ہے کہ اس کو زندگی بھر وہ دوا لینی. آج جو دوا اب آ رہی ہیں, ایسی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ ایک مریض ہے اس کو لائف ٹائم آخری سانسوں تک دوا لینی ہے. اب ایسی دوائیں آ رہی ہیں کہ آپ 6 مہینے میں 1 ڈوز لے لیں, سال میں 1 ڈوز لے لیں, جو کہ پورے سال بھر کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا. اب ایسی, لیکن پاکستان میں ابھی وہ تحقیق ٹرائل کے مراحل میں ہے. وہ ابھی وہ مارکیٹ میں نہیں آئی, لیکن یہ اس پہ یہ والا کام ہو رہا ہے. تو دوا موجود ہے, دوا اس کو لینی پڑے گی, اور وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا, نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے گا. تو اس کو جو ایک ٹیبو جو ہے ہم نے اس معاشرے میں ہے, اس سے لوگ اس کو چھپاتے ہیں. یہ چھپانے والی بات نہیں ہے, کیونکہ چھپانے سے چیز بڑھے گی. اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے, سوسائٹی میں اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے. چھپانے سے, انڈر دی کارپیٹ ڈالنے سے یہ چیز خراب ہوگی, بڑھے گی. تو ایک تو یہ آپ کو یہ فیگرز, یہ آپ کو ہمیں یہ بتا. اب جو ایسٹیمیٹ ہے نا, جو اینالیسز ہیں, اینالیسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس آبادی کو دیکھتی, یہ اینالیسز ہے بائی دا وے, اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اینالیسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس آبادی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں 3,69,000 HIV کے کیسز ہونے چاہیے. کتنے ہیں ابھی تک ہمارے پاس رجسٹرڈ؟ 84,000. اینالیسز یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3,69,000 ایکسپیکٹڈ کیسز ہونے چاہیے. ہے نہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں, لیکن تمام اینالیسز, تمام کیلکولیٹ, جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں یہ ایویلویشن کر کے وہ ہمیں یہ ایک ایکسپیکٹڈ نمبر ہے ساری. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ ہم اسے رکھیں. تو دنیا میں جو HIV پریولنس ہے پاپولیشن کے حساب سے, دنیا میں اس کا ریشیو ہے 0. اس ڈیزیز کا ریشیو
0.5%. 0.5%. اور پاکستان میں الحمدللہ ہم 0.1% پہ ہیں. پاکستان کی اس ڈیزیز کی پریولنس جو ہے وہ 0.1 پہ ہے. تو ہم دنیا کے اس ریشو سے الحمدللہ اس ڈیزیز میں بہت کم ہیں، نیچے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، کر رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے، میں نے آپ کو ایک تو آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ ان فنڈ سے علاوہ پروونسز کے اپنے پروگرامز ہیں، پروونشل گورنمنٹس کے اپنے پروگرامز ہیں ایچ آئی وی کو کرب کرنے کے لیے، ایچ آئی وی سے فائٹ کرنے کے لیے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کہ اپنے ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہماری کاؤنسلنگ ہے، ہماری ایفرٹس ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کے علاوہ، لیکن جو گلوبل فنڈ اس وقت جو ہے وہ مین چیمپئن ہے اس پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی مدد کرنے کا. لیکن اس کی مدد کرنے کا جو میکانزم ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یس میں آئی وونٹ شائی اوے کہ میں ہماری جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کریں. پاکستان میں چند سال پہلے گلوبل فنڈ کے پیسوں سے بھیجے جانے والے کوئی 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ماسکیٹوز نیٹ، مچھردانیاں جسے کہتے ہیں، میڈیکیٹڈ ماسکیٹو، جو کہ 8 لاکھ ڈالر جس کی کاسٹ تھی، 8 لاکھ وہ چوری ہو گئے. 8 کنٹینرز میں بھر کر وہ سامان چوری ہو گیا. And when I took over this responsibility, nobody was punished. Nobody was put accountable. کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. وہ بس کمیٹیوں میں چیزیں جو ہے وہ بلوے کا کیس بنا کر سارا جو ہے وہ چل رہا تھا، بزنس ایز یوزل. جو اس وقت لوگ تھے وہ جب میں آیا، جب وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ. کتنا خطرناک برا نام ہے کہ دنیا ہماری مدد کر رہی ہے، میں ایز اے منسٹر جا کر، مجھے جینیوا میں جب میری میٹنگ ہوئی گلوبل فنڈ والوں سے، تو پہلی چیز جو ہماری ڈیفینیشن انہوں نے کہا کہ یہ مسٹر منسٹر، سوری ٹو سے بٹ دس از واٹ ہیپن. آلدو کہ میں کہتا بھائی ہینڈز اپ، میں تو نہیں ہوں اس کا ذمہ دار، میرے زمانے میں تو نہیں ہوا یہ. لیکن میں وہاں پر پاکستان کا وزیر صحت تھا، میں وہاں پہ پاکستان کا نمائندہ تھا، جو پہلے تھا، جو بعد میں ہے، جو اب ہے. سب کی ذمہ داری میری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا تھا یہ کہہ کے کہ بھائی مجھ سے نہیں پوچھو، میرے زمانے میں چوری نہیں ہوئی. مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، ریسپانسبلٹی لینی پڑی. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم نے جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر کے ان کلپریٹس کو، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں چینج کرا لیں، وہ کہیں اور چلے گئے، کچھ ہو گیا، بہت گیم سارا. ہم نے بالکل فگر جو قصوروار نہیں تھا، جس کو پتہ نہیں تھا، اس کو اکاؤنٹیبل کر دیا، جو شریف آدمی تھا. ہمیں بہت ساری کہانیاں نہیں ہوئے. ہم نے اس کو، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمیں بالکل ایگزیکٹ ویزیبلٹی ہے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا. اور ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. اور ابھی فردر آپ کو اور کارروائیاں نظر آئیں گی. اور اسی طرح سے تو یہ ہمارے اینڈ پہ ڈیفیشنسی تھی. میں اس کو مانتا ہوں، اس والی بات کو مانتا ہوں. اور شرم کی بات ہے، مجھے ایز اے پاکستانی، ایز اے منسٹر، مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا کے سامنے ہمیں جو ہے وہ ہمیں امبیرس ہونا پڑا. لوگوں کا ٹرسٹ شیک ہوا ہمارے پاس. تو میں کبھی بھی اپنی کوتاہیوں کو چھپائیں گے نہیں، آپ کو روزی پکچر نہیں بتائیں گے. بٹ دا فیکٹ از، اس وقت جو پورا نظام چل رہا ہے، اس کی جو بائفرکیشن ہے، وہ آپ کو اور آپ کے ذریعے سارے پاکستان کو پتہ ضرور. انفارچونیٹلی میں اس میں کوئی برا نہیں مانتا. ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی بھی بات ہو جائے تو فیڈرل منسٹری کو پوچھتے ہیں، اس کو بلیم کرتے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. لیکن میں تو اسی بات کا اکاؤنٹیبل ہوں گا نا کہ جس کی ذمہ داری میرے پاس ہوگی، جس کی اتھارٹی میرے پاس ہوگی. اس پیسے کے خرچ کی ذمہ داری جو میرے پاس، جس کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کا میرے پاس حساب نہیں ہے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی کے اختیارات نہیں ہیں، اس پیسے کا میں کیسے حساب دے سکتا ہوں، یا اس پیسے کی کارکردگی کا میں کیسے حساب دے سکتا ہوں. تو یہ مجھے آپ کے سامنے، آپ کے ذریعے، تاکہ ہم آج کی بات، اور ہمیں اس کو کوئی، ہم خدا نخواستہ جو ہے وہ نہیں کر رہے بلیم گیم یا کوئی ایسی بات. اور مجھے جو ہے وہ، ہمیں کوئی ایسی خواہش بھی نہیں کہ ہمیں ہر چیز کا انچارج ہونا چاہیے. لیکن آپ جس کو ہم حکومت ہیں اس ملک میں، جو بھی چیز ہوگی اس کی
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ذمہ داری تو ہماری ہے. تو اگر آپ ہم سے کچھ پوچھیں گے تو ہمیں اس کا پھر ذمہ دار بھی بنائیے, ہمیں اس کی اتھارٹی بھی دیجیے. 3.9 ملین جو ہمارے پاس اخراجات ہمیں دیے گئے ہیں, ہم تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. ہم 61 ملین کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کیسے کریں گے اور کیسے دیں گے, جبکہ وہ لوگ جو کہ, اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں, ان لوگوں کو سلیکٹ کرنے میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے اس وقت ابھی نہیں بتا رہا. ہمارے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل ہے, جو کنسرن ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, اتھارٹیز ہیں, ان کو ہم نے بتایا ہوا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہیلتھ کا شعبہ میں آپ کو بہت جلد آپ سے دوبارہ بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ریفارمز کیے اس ایک سال میں, ہم نے کتنی پیراڈائم شفٹس کیے ہیں ایک سال میں, ہم نے کتنے بڑے مافیاز کو جو ہے وہ گھر بھیجا ہے اس ایک سال. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑی آئیڈیل ہو گئے ہوں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن what we were before, what we are today and where we are going to be in future, وہ اس کی پکچر بہت واضح ہے. ہم انسان ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, انٹینشنز میں کوئی النس نہیں ہے, کوئی ہمارا کوئی گرے ایریا نہیں ہے, کوئی ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ کسی سے نہیں ہے. ٹوٹل جو ہے وہ فوکس, کیونکہ یہ انسانوں کا معاملہ ہے, یہ 24 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ ہماری نیشنل اکانومی کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا ایک سال میں ہم نے کتنے بیڈس ایڈ کیے ہیں, ہم نے کتنے یہ ساری چیزیں. تو اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا خدا نخواستہ, اس ہیلتھ کے پورے ہیلتھ کیئر کو اگر ہم نے ہیلتھ کیئر کے طور پر نہیں لیا اور فائر فائٹنگ خدا نخواستہ صرف کرتے رہے, تو پاکستان خدا نخواستہ کسی بڑے چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے, کسی بڑے کرائسس کا سامنا کر سکتا ہے, جو آپ کی اکانومی کو ایروڈ کر دے گی, جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو ایروڈ کر دے گی خدا نخواستہ. تو ہم اسے اس طرح, الحمدللہ میرے پاس آج جو ہے وہ بہت ایک بڑی قابل ٹیم ہے الحمدللہ, اور ہم جو ہے وہ اس قابل ٹیم کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جتنی بھی بات میں آپ کو کہتا ہوں یا بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کا سارا صحرا جو ہے وہ میری ٹیم کو جاتا ہے, اور جو لوگ ہیں ان کو جاتا ہے. میں تو اکیلا ہوں, اور اس میں میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. میں 2 واقعات کا ذکر یہاں پر کرنا چاہوں گا, ایک تونسا کا اور ایک اسلام آباد کا, جو کہ ریسنٹ اس مہینے میں رپورٹ ہوئی. تونسا کا HIV کیس اور اسلام آباد کے HIV کیس. آپ کو کیٹیگوریکلی کہوں کہ تونسا میں اس سال 2026 میں, مئی میں, مارچ میں, جنوری میں, فروری میں, اپریل میں کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا, کوئی کیس نہیں آیا, کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ واقعہ جس کو آج رپورٹ کیا گیا ہے یہ 2024 کا واقعہ ہے, یہ سن 2024 کا واقعہ ہے. اور کوئی کیس, کوئی آؤٹ برسٹ جو ہے وہ تونسا میں اس مہینے, اس سال اور اس پورے ایک سال میں جو ہے وہ نہیں ہوا. اور ہم اس 2024 کے دسمبر 2024 کے اس HIV کے سرچ کے اس واقعے کو ہم جو ہے وہ اس کو اون کرتے ہیں, اور ہم نے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ کارروائی کی. ART سینٹر بنایا, وہاں پہ سرنجز کے حوالے سے جو ہے ہم نے کارروائی کی, اور وہاں پہ جو ڈاکٹرز وہاں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, اور وہاں کے تمام جو جہاں سے سارا کام ہو رہا تھا, بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ سیل کیا ہے. میرے پاس اس کی پوری ڈیٹیل ہے, میں اس ڈیٹیل میں آپ کو مل جائیں گی ساری ڈیٹیل. لیکن میں آپ سے بہت ہی احترام کے ساتھ کیٹیگریکلی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرسیپشن یہ کریٹ ہوا ہے کہ ابھی کچھ ہوا ہے اس مہینے میں, اس سال کچھ ہوا ہے. تونسا میں اس سال ابھی کا واقعہ, یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ 2024 کا ہے. اینڈ سیم از دا کیس وتھ اسلام آباد. اسلام آباد کے حوالے سے بھی رپورٹنگ ہوئی کہ اسلام آباد میں بھی کوئی جو ہے وہ آؤٹ بریک ہو گیا ہے, اور اسلام آباد میں کوئی اسلام آباد والی ذرا سلائڈ آگے جائیے, ذرا آگے چلیں. نے بند کر دیا, نہیں اس میں 2 ہی ہیں بس, اچھا لگا رکھیے. اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو دے دیں گے, اسلام آباد کے حوالے سے دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے لگا لو. اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو نمبرز بتا دیتا ہوں, سلائڈ بھی آپ دیکھ لیں گے. اسلام آباد کے حوالے سے بھی کوئی آؤٹ بریک نہیں ہے, کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں آپ کو. اسلام آباد
میں اس وقت جو ہے وہ ہر منتھ وائز ہمارے پاس جو ہے وہ ساری رپورٹس ہیں. اسلام آباد میں ٹوٹل 618 کیسز ہیں رجسٹرڈ اسلام آباد میں، جس میں سے اسلام آباد کے 210 کیسز ہیں. اور چونکہ اسلام آباد ریفرل پوائنٹ ہے، ہمارے پاس یہاں اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے، پنڈی ڈسٹرکٹ سے، آزاد جموں کشمیر سے، گلگت بلتستان سے لوگ ریفر ہو کر آتے ہیں. تو جو اسلام آباد سے باہر کے کیسز ہیں وہ ہیں 408. 210 کیسز اسلام آباد کے ہیں اور 408 کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد سے باہر کے ہیں جو اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہیں. اس طرح سے یہ 618 کیسز بنتے ہیں. اور ہماری پوری جو ہے وہ تقریباً 34% جو ہے وہ اس کا سارا ریشو اسلام آباد کا ہے، اور ریسٹ آف دی ریشو جو ہے وہ انٹائر ان ریجنس کا ہے جہاں سے آئے. تو اسلام آباد کے حوالے سے بھی میں کوئی خدا نخواستہ میں کسی کے اوپر کوئی یہ ایسی بات نہیں، تاثر نہیں دینا چاہتا کہ کسی نے غلط بات، انفارمیشن ہے، غلط سمجھ کر غلط ایکسپریس ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے میں ان فیکٹس کو رکھ رہا ہوں تاکہ ایک آفیشیل ورژن آپ کو فیکٹس پتہ چل جائے. اس میں صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، فیکٹس پتہ چل جائیں آپ کو کہ فیکٹس کیا ہیں. میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں، تونسا میں کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا، اسلام آباد میں کوئی آؤٹ بریک، الحمدللہ. HIV کے خطرات ملک میں کیا بالکل نہیں ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہیں. ہمارے ہاں پہلے جو ہے وہ 3cc کی اس کی سرنجز کو جو ہے وہ بین کیا گیا، اور وہ یہ ہو گئی کہ وہ ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی. جب یہ سارے ہم پچھلے 1 سال سے کہا، اب ہم نے 10cc کی ابھی ریگولیشن پاس کر دی ڈریپ سے، 10cc کی بھی ہم جو سرنجز کو جو ہے وہ بین کر رہے ہیں. آٹومیٹڈ اس میں جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ استعمال ہونے کے بعد وہ دوبارہ استعمال ہونے کے قابل نہیں رہے گی. یقیناً جو اسٹاک ابھی ہے مارکیٹ سے، ہمیں ڈیفینیٹلی جو جن لوگوں کا کاروبار ہے، چیزیں ہیں، وہ کہیں گے بھئی آپ ہمیں کوئی پرائر نوٹس کرتے ہیں، میرے پاس اتنا سامان، تو مارکیٹ میں ہم اس کی ایویلویشن کریں کہ کتنا اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو ختم ہونے میں، ڈسپرس ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. بٹ دا لا از ان پلیس رائٹ ناؤ. ڈریپ سے ہم نے یہ ریگولیشن کروا دی ہے جی، ہم نے یہ ریگولیشن جو ہے وہ ان پروسیس ہے، ڈیفینیٹلی ہم نے کروا دی. ہمارے پاس سے نکل کر یہ کیبنٹ اور جو ہے PM کے پاس جائے گی، جو اپروو ہو جائے گی، اور جو کہ 10cc کی جو ہے وہ ہم اس کو بین کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو ری یوز کو بین کرنے جا رہے ہیں. یہی وہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آؤٹ بریک ہوا بچوں میں، معصوم بچوں میں. اس کی جو ہے وہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، تونسا میں واقعہ ہوا، اور اسلام آباد میں بہت پہلے کی بات ہے. کراچی کا واقعہ سے 1 سال کے اندر کا واقعہ ہے، تونسا اور جو ہے اسلام آباد یہ پہلے. تو ابھی اس وقت کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا صرف یہ لگتا ہے کہ جس وقت دنیا پاکستان کو میڈیٹر کا رول پلے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پوری دنیا کی نظر ہم پر تھی، ایرانی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، امریکن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ہم دنیا میں جنگ کو رکوانے کا ذریعہ بن رہے تھے، پوری دنیا کا میڈیا یہاں پر موجود تھا. تو نہ اس سے پہلے نہ اسی دوران جو ہے وہ HIV آؤٹ کی جو ہے وہ آؤٹ بریک کی جو ہے وہ HIV آؤٹ بریک کی جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ پاپ آؤٹ ہوتی ہے. ہم ڈیفینیٹلی اور جو کہ غلط تھی، جو کہ بالکل جھوٹی خبر تھی، اس وقت اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ اس وقت اس لیے ہم نے نہیں اس کو کہ اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ شور اٹھے گا، ہم اس ماحول کے سیٹل ڈاؤن ہونے کا انتظار کر رہے تھے. اور ہم نے سمجھا کہ آپ کے سامنے، آپ معزز صحافی حضرات اور آپ کے ذریعے قوم کے سامنے ہم اس فیکٹ کو سامنے جو ہے وہ ضرور رکھ دیں. میں کہیں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن میں ہیں ہمیں کام نہیں کرنا، نہیں، بالکل کام کرنا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جس کو بتایا جا رہا ہے ابھی. اور اس کے لیے ہم نے آپ کو سامنے پہلی سلائیڈ خود دکھا دی. ہم نے یہ اسلام آباد کی سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھیں جو ٹریجیکٹری ہے وہ اسموتھ ہے، وہ ایک بلکہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ڈپ آیا ہوا ہے. تو ایسی کوئی اس میں سرج نہیں ہے کہ جہاں سے یہ والا کام جو ہے وہ ہو رہا ہو. تو
ان چند گزارشات کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے، ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، پاکستان میں 160 کے قریب جو ہے وہ ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس جو سینٹرز ہیں اس کو اسکرین اور ٹریٹ کرنے کے لیے اس وقت 98 ہیں. ہم نے ود ان شاء اللہ تعالیٰ 1 ایئر ٹائم ہم پاکستان کے یہ ART سینٹرز کو 160 کرنے جا رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یہ اسکریننگ ہو. اسکریننگ کو چھپانا نہیں چاہیے، نمبر سے گھبرانا نہیں چاہیے، بیماری کو دبانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پھر وبا بن کر پھیلے گی. تو جتنے بھی ہماری گورنمنٹ کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے یہ کہ ہم نمبرز کو کم دکھائیں یا اسکریننگ. آپ خود دیکھیں کہ 2020 میں کتنے 37,000 اگر اسکریننگ ہو رہی تھی، ابھی ہم نے 3,73,000 اسکریننگ کر لی. 3,73,000. تو اسکرین جتنی کریں گے آپ کو جو ہے وہ اتنے زیادہ کیسز ملیں گے. تو ہماری انٹینشن آپ کو اس سے جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے. میں آپ حضرات کا، خواتین و حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل رہتے ہیں، انفارم کرتے ہیں، اور آپ ہماری بات جو قوم تک اور جو ہے وہ کنسرن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں آپ کے یہاں آنے کا پھر ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں اور آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اف دیر اینی کوشچن. جی میں اس سوال کا جواب ایک اپنی نیریشن سے دیتا ہوں. تھیلسیمیا تو ایک بچوں کی بیماری ہے، اور وہ کیسے ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس لاکھ سے زیادہ کیسز ہو گئے، ہر سال 5,000 کیسز ایڈ ہو رہے ہیں، جو کہ دنیا میں زیرو بھی نہیں ہے. اوائڈ کیا کہ بھائی لڑکی اور لڑکی کو شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اب یہ ایک جنرل سی بات ہے، اور اس میں بھی اگر صرف لڑکا کرا لے، چلے بھائی لڑکیوں کے حوالے سے ٹیسٹ کرانے سے کوئی تھوڑی سی یہاں پہ ایک تھوڑی سی سینسٹیوٹی ہے، تو ہم نے کہا بھائی لڑکی کو بعد میں کریں نہ کریں، لڑکے کو ٹیسٹ، کیونکہ مائنر اگر دونوں مائنر ہیں تو ان کی شادی ہوگی تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ پازیٹیو ہوگا، وہ تھیلسیمیا پازیٹیو ہوگا. ہم یہ نہیں کر رہے. اس کے اوپر ایک آب و کا مچی ہوئی ہے. ابھی ہم نے لیجسلیشن موو کیا ہے اسلام آباد نیشنل اسمبلی میں کہ بھائی آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے سامنے مرتا ہوا بچہ پیدا کیوں کر رہے ہیں، پورا خاندان اذیت میں. تو میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. ابھی ہم تھیلسیمیا پہ نہیں پہنچے ہیں، سینسٹیوٹی پہ. تو جس امیجن کہ کل کو آپ اس کے اوپر وہ کریں، تو ابھی اس کی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جو کہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں. جب یہ ہم یہ قوم اس لیول پہ آ جائے گی کہ جہاں پر اس کی دیکھیں، قانون بنانا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی مسئلہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے تجویز کریں وہ مانے تو صحیح، اس کے اوپر اور چیزیں نہ، ورنہ پھر وہ اچھی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے. تو میں اس وقت تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان قوم اس والی بات پہ تیار ہے. تو ہم گریجولی جیسے اب آج کی جو گفتگو ہے آپ کے سامنے، میرا نہیں خیال ہے کہ HIV کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے کبھی اس کو، میں نے تو نہیں سنا اس کو. تو میں نے یہی چاہا کہ ہم اس کو اوپن کریں اور اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے اس کو رکھیں تاکہ ہم لوگوں کو اس سے بچا سکیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں وہیں جانا ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. شکریہ. آپ کہہ رہی تھی کچھ؟ جی دیکھیں، جو پنجاب، ہمیں تھوڑے سے ڈیٹا کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں، لیکن میں ابھی یہاں پہ نہیں، ہر جگہ سے ہمیں ڈیٹا نہیں آ رہا پورا، اور ہمیں کچھ جگہوں سے ڈیٹا، ایک آدھ جگہ سے ہمیں ڈیٹا نہیں آ رہا پورا. پروونشل تمام گورنمنٹ کے پاس CMO سے نیچے جو ہے وہ ایک پورے ان کے سیلز بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس بھی بہت سارے ایشو ہیں کہ ان کو وہاں بھی وہ آئسولیشن میں کام کر رہے تھے. ان کی پروونشل گورنمنٹ سے ان کا آپس میں جو ہے وہ ان کا لنچ پن نہیں ہوا ہوا، آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوا بس. تو ہم ان تمام گیپس کو فل کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی کی کام میں مداخلت نہیں ہے، لیکن ان گیپس کو فل ہونا ضروری ہے. تو کوئی اسپیشل کیمپین نہیں ہے، تو پورے ملک میں ایٹ اے ٹائم چیزیں چل رہی ہیں. اور ایٹ دس مومنٹ جو روٹین کی چیزیں ہیں، ہاں ہم جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اسکریننگ کو بڑھائیں. تقریباً 60 کے قریب، ہمیں 66 کے قریب اور ہمیں ART سینٹرز بنانے ہیں تاکہ اب ایک ڈسٹرکٹ کا آدمی کو اسکرین اگر اس ڈسٹرکٹ میں ہو جائے، وہ اگلے ڈسٹرکٹ جائے جا کے خود کو اسکرین کرانے کے لیے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو ود ان 1 ایئر آپ دیکھیں گے پورے ملک کے تمام ڈسٹرکٹ میں ہمیں یہ اسکرین سیٹ، تو جس سے آپ کی اسکریننگ بڑھ جائے گی اور آپ کی ڈیٹیکشن آف دا کیسز جو ہے وہ ایگزیکٹ سامنے آ جائیں گے، قریب تر آ جائیں گے. جی بھٹی صاحب. تھینک یو ویری مچ.
پچھلے 6-7 ہیلتھ منسٹرز کو کور کیا میں نے، لیکن پہلی دفعہ HIV پہ اتنی ایکسٹینسو اچھی ڈیٹا کے ساتھ آپ نے تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ ہمارا مقصد، ہم جو رپورٹرز ہیں، ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گوش گزار کریں چیزیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہی چیزیں جو ہم نے رپورٹ کی ہیں وہی آپ نے یہاں پہ پیش بھی کی ہیں۔ ڈیٹا کی آپ نے بات کی، میں 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ڈیٹا کی آپ نے بات کی، پنجاب جو ہے وہ ڈیٹا نہیں دے رہا NIH کو، پورا IDSR نل لکھا ہوا ہوتا ہے ان کی رپورٹ میں۔ میں یہ آپ کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ کس طرح ٹیک اپ کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ، پہلی بات، کیونکہ وہ ویسے تو وہ ہر ایک کو غدار قرار دیتے ہیں کہ سندھی غدار، پٹھان غدار، لیکن وہ پاکستان کو، پنجاب نہیں مان رہا، سینٹر کو نہیں مان رہا، وہ ڈیٹا نہیں دے رہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات سر، آپ نے کہا کہ ہمیں نمبر چھپانے نہیں چاہیے۔ میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے وہ ڈیلیبریٹ، اچھا 61 ملین جو ہے وہ نئی زندگی کو جا رہا ہے اور UNDP کو جا رہا ہے، آپ کا قصور نہیں ہو کہ یہ سب مجھے بھی پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے یہ بات، لیکن نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں سر، سارے نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہر مہینے کا نمبر آ رہے ہیں، اور جب نمبر NIH کو بھی نہ ملے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے سلمان صاحب، ان کو بھی CMU ان کو بھی نمبر نہیں دیتا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کو بھی نمبر نہیں مل رہا، پنجاب والے سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نمبر نہیں ملیں گے نا پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کو، اور 3 لوگوں کے پاس نمبر ہوں گے، تو ڈیزیز کنٹرول نہیں ہوتی سر۔ ڈیزیز اس وقت کنٹرول ہوتی ہے جب آپ کو روزانہ پتہ چل رہا ہو، ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہو، NIH کو پتا ہو، تو اگر یہ ڈیٹا کو ایک کائنڈلی آپ چلے جائیں گے، آپ زیادہ ساری عمر آپ نے یہاں نہیں رہنا، لیکن اگر آپ پالیسی ایسی بنا دیتے ہیں کہ نمبر اوپن اپ ہونا چاہیے، یہ کسی کا نام نہیں آ رہا کہ وقار بھٹی کو HIV ہو گیا یا بابر کو ہو گیا، یہ نمبرز ہیں، نمبرز پتہ چلتے ہیں، مردوں میں کتنے ہیں، عورتوں میں کتنے، ان کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے سر، یہ چھپانے سے نہیں ہوگا۔ آپ کی بات بالکل سر، آپ کو کوئی دوسرے میں رائے نہیں ہے، لیکن بس آپ کی بات کی جواب دیتے ہوئے، اگر ہمیں ہماری انٹینٹ جو ہے وہ چھپانے والی ہوتی یا ہمارا DNA چھپانے والا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا آپ کے سامنے، یہ آپ کے ذریعے صرف آپ کو نہیں ہے، رپورٹرز کو نہیں ہے، تو پوری قوم کو آگاہی جا رہی ہے، نمبر جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی نمبر، چونکہ ہم نے ڈیٹیلنگ اس لیے نہیں کی کہ بہت سارے آپ وہ دیکھ کر بور ہو جائیں گے اور اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، کوئی نمبر نہیں چھپے گا۔ دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ بھائی جس کو ضرورت ہے اس کے پاس نمبر جا رہی نہیں جا رہی، ان کے پاس نمبر جا رہے ہیں، جب ہی ہم انالیسس کریں، ہاں اس کو اور اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں آج تو میں یہ کر رہا ہوں، میں آج نہیں ہوں تو کسی اور، تو وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے۔ I do endorse your point and do agree with you کہ جی اس کا ایک میکنزم ہونا چاہیے، چونکہ اگر آپ کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہوگی، ڈیٹا ہی نہیں ہوگا، تو آپ اس کی جو ہے وہ اس کی ریمیڈی کریں گے کیسے؟ میں نے خاتون نے سوال کیا اس سے پہلے، بہن نے، کہ آپ نے نام لے دیا، میں نے بہت تھوڑا سا اس کو شوگر کوٹڈ اس میں کہ ہر جگہ سے ڈیٹا نہیں آ رہا ہمارے پاس، تو ہماری اس پہ ایفرٹس جاری ہے، اور میں ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس اسپیسیفک ایشو سے کہ NIH کے پاس پورے پاکستان کا ڈیٹا جو ہے وہ آنا چاہیے، ریسٹ ایشور، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی پرابلم ہوگی، کوئی ہوگی کنفیوژن تو اس کو دور کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نمبر نہیں چھپائے جائیں گے، جہاں جو کنسرن لوگ ہیں ان کو وہ دیا جائے گا۔ پھر آتے جی، وعلیکم السلام۔ پاکستان جو تھا وہ بین الاقوامی میڈیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی پاکستان کے حوالے سے، فی اسٹاک کے حوالے سے کریٹ ہوئی تھی۔ سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اب جس طرح سے ٹیسٹنگ سینٹرز مزید بنانے جا رہے ہیں اور 2 اہم اداروں کے پاس زیادہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے جتنا بھی گلوبل فنڈ دے رہا ہے وہ پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، کیا میکانزم ہوگا، کیا وہ آپ کو اب دیں گے آگے یا نہیں، یا اس کو بھی اس کے ساتھ سے جو ہے وہ جوڑ لیا جائے گا، جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ فی اسٹاک میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، آگے کا سر آپ کا کیا میکانزم ہوگا، کیونکہ آگے آپ کو فنڈ بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، فنڈ تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا نا، لیکن پاکستان کو تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، ہمیں ایز اے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے، اپنے منسٹری کے، تو فنڈ تو آ جائے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے کہ فنڈ نہ ہو تو ہم کام نہیں کریں گے؟ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ صوبوں کو اور پاکستان کو مل کر اس ہیلتھ ایشو کو، اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے، تو ہم اس پہ بھی جا رہے ہیں کہ ہمارا میکینزم سسٹینیبل ہو، ہمارا میکینزم جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل ہو، کل کو اگر یہ فنڈ نہ ملے، لیکن آج پاکستان کے دیکھیں جب یہ فنڈ آتا ہے
تو آپ کے کاندھوں پہ ذمہ دار. ایک بھی ڈالر اگر فنڈ کی صورت میں کہیں سے آ رہا ہے, آپ کے پاس ایز اے قوم, ایز اے آپ کے شولڈر پہ ذمہ داری آ رہی ہے, آپ کے پاس ایک برڈن آ رہا ہے, آپ کسی کا احسان لے رہے ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایوری سنگل پینی وچ از کمنگ ٹو پاکستان آن دا نیم آف ہیلپ اینڈ سپورٹ, وہ ایفیشینٹلی یوز ہو, اس کا جو ہے وہ ٹارگیٹ بیس ہو, وہ جو ہے ریزلٹ اورینٹیڈ ہو, نہ کہ جو ہے وہ بھائی ہم ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں, اپنی ریزلٹ ہی نہیں بتا رہے, ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. بھائی یہ کرنے کے بعد ہم نے اتنے خرچ کر دیے, اتنی راتیں جاگے, اتنا کچھ کیا, بھائی حاصل کیا کیا, اینڈ کیا ہوا ہے؟ تو ہمیں وی آل شوڈ بی جج بائی آر ریزلٹس. تو ہمیں کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ, میرے پاس بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی جو ہے وہ لے کر اپنے اوپر اپنے سر کے اوپر لے لوں, لیکن میری ذمہ داری ہے اس ملک کے ہیلتھ کے نظام کو دی گئی ہے. تو اور یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, تو میرے ملک کے اوپر ایک احسان آ رہا ہے نا ورلڈ گلوبل فنڈ کا, میرے ملک کے اوپر آ رہا ہے نا, میرا ملک ہے کہ ہم نے آپ کو, جب ہمیں بتا, ہمیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے فلاں NGO کو دیا, نہیں بولو بھائی ہمیں دیے, ہم نے آپ کو پاکستان کو دیے اتنے پیسے, اتنے 100 ملین, تو بھائی اس کا پھر حساب ہونا چاہیے, پھر اس ریاست کو اس کا بالکل کنٹرول ہونا چاہیے, حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے, جس کے بھی ذریعے استعمال ہو رہا ہو اس کو یہ ضرور ویزیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح, کہاں, کیسے, جب میں اکاؤنٹیبل ہوں, جب میں ذمہ دار ہوں. ورنہ یہ ملک کے اوپر ایک برڈن آتا چلا جا رہا ہے فنڈ کے نام پر اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں ہے, تو دس مسٹ ناٹ گو آن, یہ نہیں چلے گا. سوری, ایک وہاں میں نے پہلے سے ان کو, جی جی. پہلے سوال کا جواب آپ کو ایکچولی میں نے چونکہ اس کی کارکردگی اور ریفارمس سے میں نے صرف ایک جملہ کہہ کے گزر گیا تھا. میں نے آپ سے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بہت جلدی آپ سے ملنے والے ہیں, جس کے اوپر ہم آپ کو اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ ایک سال میں ہم نے جو ہے وہ کہاں تھا, کہاں سے چلے تھے اور آج کہاں ہیں اور آگے کیا ہونا ہے. تو اس میں بڑی ڈیٹیل آ جائے گی. کچھ 600+ بیڈس ہم اسلام آباد میں ایڈ کر چکے ہیں اس وقت. 150 بیڈز ہم نے جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں اپنے سرکاری اسپتالوں میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہیلتھ سپورٹ پروگرام جو ہے, جس کو آپ صحت سہولت کہتے تھے, 19 نئے ہاسپٹل جو کہ بند پڑا ہوا تھا کئی سالوں سے, دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا. آج اسلام آباد کے GB اور گلگت بلتستان کے رہنے والوں کو, ID کارڈ ہولڈرز کو یہ آپشن ہے کہ وہ بیمار پڑتے ہیں تو ایکسٹرا جو ہے وہ 20 ہاسپٹل ایڈ ہو گئے اسلام آباد میں, ایکسٹرا جو ہے وہ 13 ہاسپٹل ایڈ ہو گئے AJ کی اور GB میں, اس طرح ملا کے 19. تو یہ نئے بیڈز اویلیبل ہو گئے ان مریضوں کے لیے جو اس ٹیریٹری میں جو ہے وہ رہتے ہیں. میں اس کی جو ہے وہ ریفارمز کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ہوگی, ہم اس کے اوپر الگ کریں گے, اور میں آپ کے سامنے بغیر کسی چیزوں کو چھپائے بغیر آپ کے سامنے پورا سارا اس کا اسٹرکچر رکھیں گے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہم نے گلوبل فنڈ سے جو بھی, تو اس سے ہم نے بات کی نہیں کی, بالکل بات کی ہے. ابھی وہ ہم نے اس سبجیکٹ پہ تو گئے ہی نہیں. ہم نے ان کے سامنے بہت احترام کے ساتھ یہ سارا سینیریو رکھا ہے, کیونکہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے نا اس والی بات کی کہ پاکستان, جب آپ بھی کوئی خبر لگاتے ہیں یا آپ بھی کوئی بات کرتے ہیں یا قوم بھی ڈیفینیٹلی آپ اور صحیح کرتے ہیں, تو آپ کسی XYZ آرگنائزیشن کو نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ کا, اور کرنا بھی چاہیے گورنمنٹ کی, لیکن گورنمنٹ آپ کے سامنے یہ نقشہ رکھ رہی ہے. تو جو مجھے میرے اینڈ کے کرنے کا کام ہے وہ میں آلریڈی کر رہا ہوں. اوپر جو یہ میکینزم بنا رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ بائی بک چلیں. لاز میں, میکینزم میں نے آپ کو کہا نا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ASP کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے نا, ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ASP کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے, جہاں پر انہوں نے ہماری کوئی پرانی کارکردگی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ
एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी में हम उस मुल्क में शामिल हैं जो एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी में, दैट मीन्स कि आपसे पूछे बगैर आपके मुल्क में वो जिसको चाहें पिक एंड चूज कर सकते हैं, ये उसकी कैटेगरी का हिस्सा है। तो हम कह रहे हैं भाई ये पहले वाली चीज़ों के ऊपर हमें कसूरवार ना करें, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपका जो फंड है वो फंड सक्सेसफुल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो बहुत फोर्थ कमिंग है आपकी मदद करने में, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये जो डॉलर्स आप दे रहे हैं इन डॉलर्स का बहुत सफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी हेल्प है, तो इसका सफिशिएंट कल को हो जाएगा भाई, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 4 सालों के बाद, 2 सालों के बाद नया प्रोग्राम आ रहा है जून में, अगले फिर 3 सालों के लिए। तो अगर यही मैकेनिज्म रहा, हम बैठकर तमाशा देख रहे होंगे, तो इसका कोई हासिल उसूल नहीं होगा। तो जो पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं, इस बिना पर हम इन गैप्स को, इन लूप होल्स को हम फिल करना चाह रहे हैं। तो हमने बहुत डिटेल में बात की, उनका डेलीगेशन एक ड्यू है, और डेलीगेशन जो है वो हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑडिट करने नहीं आ रहा, हम उनसे जो है वो अपनी बात करने जा रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी डिटेल में हमारी उनसे जो है वो गुफ्तगू जारी है, और हमारी बातों को एंडोर्स भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस मैकेनिज्म को चेंज करके भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया। सॉरी, ठीक है, इसको और इम्प्रूव करते हैं इंशाअल्लाह ताला, इसको और कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है सर। आपने एक बात की थी कि आपने एक्शन भी लिया है और एक्शन भी लेंगे इस जो डेटा के हवाले से या ग्लोबल फंड के, इस पे कोई बदगुमानियां हुई हैं, कुछ मुअत्तल भी हुए लोग, कोई टर्मिनेशन भी हुई है? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पूरी डिटेल है, आपको शेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं अभी आपके सामने ये वाली बात ना करूँ। नहीं, क्यों नहीं करूँ? क्योंकि जो जितनी बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं, ये इसको डाइल्यूट हुए बगैर जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर एक नई कहानी है। तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोई मुझे मसला भी नहीं इन्फॉर्मेशन देने में, इसको किसी और, ताकि इसकी जो एसेंस है वो प्लीज़ ख़राब ना हो। तो टिक्का खान प्लीज़ इसमें अलाउ करें मुझे कि मैं आपको ये इस वाले सवाल का जवाब ना दूँ। सर आप कुछ कह रहे थे? खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ आबादी है, वहाँ पे सिर्फ 7 सेंटर है, और जहाँ से केस रिपोर्ट है, जिस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान है, फाटा है, वहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। तो फ्यूचर में कोई प्लान है? क्योंकि 2023 में जब केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 13 सेंटर बनाएंगे, मगर आज तक एक सेंटर भी नहीं है। तो फेडरल का क्या? इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह ताला, बल्कि उससे बहुत कम है। 1 ईयर तो आपको बिल्कुल एक्सटेंडेड टाइम बता रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे सेंटर ना हो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वर्मा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।